عزیزو آج کی جو لیکچر تھی آپ کے سامنے جو ہم نے پیش کیا ہے اس کو ذرا دوبارہ 2 بار 3 بار 4 بار آپ دیکھ لیجئے، اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا. خدا آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، زندہ لکھنؤ باد. سے. لکھنؤ خیریت سے ہیں؟ جی جناب خیریت سے ہیں. الحمدللہ. جناب جی جناب. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پچھلی جناب. بار ہمارے ابو نے بات کیا تھا تو کیا ہوا تھا، کال کٹ گیا تھا نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ اوکے. سے. آواز آ رہا ہے صاحب؟ آ رہا ہے صحیح ہے. جناب ایک دیکھو، میں ویسے تو مولائی ہوں. ہم لگ بھگ امامیہ سے جو بھی عقائد ہوں میں اس کو 100% متفق ہوں، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کے مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے کافی اذیت دی، پھر ہجرت کرنا پڑا وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہودیوں نے بھی بعد میں جنگ کی. لیکن جب بات آتا ہے فتح مکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے جو کافر تھے ان کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن یہودیوں کو کوئی معافی نہیں ملا. آخر ایسا یہودی مکے میں نہیں تھے نا بھائی؟ وہ بات صحیح الگ ہے، لیکن نبی کو تنگ کیا، اذیت دی، پریشان کیا، سب کچھ کیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے مکے کے جو کافر تھے، قریش کے جو تھے، یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو خیبر میں یہودی تھے ان میں سے بہت، فدق میں جو یہودی تھے انہوں نے مصالحہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے ساتھ نہ جنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آرام سے ادھر رہتے تھے. مکہ والوں سے تو دشمنی تھی نا، مکہ والوں سے جنگ ہوا تھا. پھر مکہ جب فتح ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بزرگی سے معاف کر دیا، فرمایا تم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. ہاں، یہودیوں کے ساتھ تو کوئی جنگ تو نہیں کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہودیوں نے خود جنگ شروع کیا تھا نا. جو غزوہ احزاب کے وقت یہودی جو تھے وہ مکہ والے لشکر لے کے آئے تھے، سب قبائل کا لشکر، 10,000 کا لشکر کے سب مسلمانوں کا ہم نے قصہ تمام کرنا ہے، صفایا کرنا ہے، سب کو قتل کرنا ہے. تو یہودی جو تھے اس وقت حلیف تھے مسلمانوں کے، یعنی آپس میں پیکٹ تھا، آپس میں معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو یہودیوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور وہ مل گئے ابو سفیان کے ساتھ، قریش کے ساتھ. تو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تو کوئی جنگ تو شروع نہیں کیا تھا، خود یہودیوں نے جنگ شروع کیا. پھر ان کو سب عرب کو بے علاوہ یہود احزاب میں ایک میرے مولا کے ایک وار سے ان کو سب کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کف اللہ المؤمنین القتال. اور روایات میں ہیں، فریقین کے روایات میں، کہ اس قراءت میں یہ بھی تھا بعلی سلام اللہ علیہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی، صرف ایک ہی وار سے عامر بن داؤد کو جہنم واصل فرمایا. پھر وہ کفار کو شکست ہو گئی، کفار سب بھاگ گئے، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے. تو اس کے بعد جب خیبر کا واقعہ پیش آیا نا، خیبر میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے جنگ نہیں لڑی ان کو چھوڑ دیا پیغمبر نے. ان کے ساتھ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا. جو لوگ جنگ لڑ رہے تھے، جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا، تو پھر ان کے ساتھ تو جنگ تو کرنا ہے. اچھا تو کیا ہاں یہودیوں نے جنگ نہیں کیا؟ پھر یہودیوں نے خیبر میں جنگ کیا تھا نا، اور احزاب میں وہ ملے تھے کفار کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوا. ہاں اسی لیے یہاں پہ کچھ کافر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قریش کے جو کافر تھے ان کے قبیلے کے لوگ تھے، آپسی مطلب رشتہ داری یا خون کے وجہ سے ان کو معاف کر دیا تھا، جبکہ یہ غیر تھے اسی لیے ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا. ایسا اعتراض کیا گیا ہے. نہیں، جن لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا نا، جن لوگوں کو وہ جنگ لڑے تھے، احزاب میں جنگ لڑے تھے وہ، یا خیبر میں لڑے تھے، لیکن بہت سارے یہودی تھے، فدق کے یہودی تھے. فدق کے علاوہ بھی وہاں بہت بڑا علاقہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، آپ سے جو ہے کیا کریں گے، آپ کو ہم وہ دیں گے، مصالحہ کریں گے، اتنا مال لے لے، ہمیں چھوڑ دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان سے مال لیا تو ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی. دوسرا سوال یہ ہے جناب، وہ تو میں سمجھ گیا آپ جو چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ معاویہ جیسا جو منافق آدمی ہے، معاویہ جیسا بدتر منافق، اس کو میں کاتب بالکل نہیں مانتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس دلیل بھی ہیں، جیسے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسطلمات میں باقاعدہ لکھ دیا کہ اس کی کتابت، وہی کی کتابت ثابت نہیں ہے. لیکن ہم ایک امپارٹنٹ بات یہ ہے جناب کہ امام بہقی کی جو دلائل النبوت ہیں، امام بہقی کی، انہوں نے چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 243 چھٹی جلد میں امام بہقی نے دلائل النبوت کے چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 243 پہ انہوں نے یہ لفظ کاتب وحی ان کے لیے استعمال کیا ہے، کہ مطلب وہ دلیل دیا جاتا ہے کہ معاویہ کاتب وحی. اور ہم دیکھتے ہیں اس میں جو راوی ہیں لگ بھگ سکہ آتے ہیں اس میں،
مطلب کسی نے تخریج نہیں کیا ہے وہاں وہ پہ، لگ بھگ بیہقی ہم بیہقی ہمارے نزدیک خود وہ نہ وہ بیہقی ثقہ ہے ہمارے پاس، وہ نہ اس کے روات ہمارے پاس ثقہ ہیں، اس کا کیا بات کر رہے لیکن اہل ہیں؟ سنت پہ تو حجت ہے نا۔ تو اس کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نا تو مجھ سے پوچھ لیجیے۔ نہیں، ویسے جانکاری کے لیے کہ آپ اس کا کیسے کس طرح سے رد کرتے ہیں۔ بھائی اچھا، ایک کاتب وحی تھا، ابن ابی سرح، ابن ابی سرح تھا نا، جی وہ کاتب وحی تھا، وہ بعد میں مرتد ہو گیا، مل گیا کفار قریش سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرتا تھا، اس کا نام تھا ابن ابی سرح۔ وہ کہتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان پہ وحی کچھ آتا ہے، میں کچھ اور لکھ دیتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ہاں، یہ بخاری شریف۔ ہاں بخاری مسلم ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا کہ ابن ابی سرح فتح مکہ کے وقت اگر یہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ پھر فتح مکہ ہوا تو اس کو تو قتل ہونا تھا، لیکن عثمان ابن عفان نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو پناہ دی، اور اس کو لے کے آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، اپنا منہ پھیر دیا انہوں نے، وہ اس انتظار میں کہ کوئی شخص اس کا سر قلم بدن سے جدا کر دے، تو صحابہ نے کسی نے نہیں اٹھا، پھر عثمان وہ کہا کہ اس کو معاف کر دیں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اس ملعون سے، کیونکہ اس نے گالیاں دی تھی نا۔ ہاں، تو پھر اور اسی انتظار میں کہ کوئی اس کا سر قلم کر دے، کسی نے نہیں کیا، تو تیسری مرتبہ پھر دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو نہیں مارتے تو پھر اس کو چھوڑ دیا، اور یہی ابن ابی سرح تھا، عثمان کا دوست تھا، عثمان سے اس کی دوستی تھی، تو بعد میں اسی کو عثمان نے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ تو بہرحال جی جب ایک کاتب وحی مرتد ہو سکتا ہے، مرتد بن سکتا ہے، اگر آپ ان کی کتابوں کے نزدیک بول سکتے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو معاویہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک معاویہ ہمیشہ کافر رہا ہے، مشرک رہا ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا، جی ٹھیک ہے۔ جی جی ہاں اگر ان کی کتابوں کے نزدیک اگر کتابت وحی کوئی بڑی بات ہے تو وہ تو مرتد بھی کافر وحی رہ چکا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ صحابہ کرام کے جو آپسی مساجرات اور اختلافات ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہے وہ ہے، اور لگ بھگ کیا یہ درست ہے اہل سنت کے نزدیک؟ ہاں، اسی یہ طرح جو سے اس کو بولتے ہیں الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو جی باتیں ہوئی ہیں اس کو بیان نہ کرو، تو اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی روایت حدیث نہیں ہے۔ صحابہ کے آپس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، جو مشاجرے ہوئے ہیں، جو قتال ہوا ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، تو اس کو کیوں بیان نہیں کیا جائے؟ کیونکہ اس کو جب بیان کریں گے نا، بیان کریں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ ان کے مذہب کا ابطال لازم آئے گا، کیونکہ عائشہ ان کے نزدیک بہت محترم شخص، لیکن عائشہ وہی ہے جس نے لشکر لے کے آیا ہے۔ عائشہ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ جی جی تو عثمان ایک بڑی شخصیت ہے ان کے نزدیک، عائشہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے۔ عثمان اگر عائشہ نے فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو ٹھیک ہے نا، تو پھر ان میں گڑبڑ ہے، یا تو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ پھر عائشہ لشکر لے کے آئی ہے، خود فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو، پھر عثمان قتل ہوا ہے، پھر لشکر لے کے آئی ہے ایک مظلوم شخص سے لڑنے کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، وہ عثمان کے قتل سے بری ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن اتنا بڑا کیا افراد، حضرت اتنا بڑا حضرت افراد۔ عائشہ کا کیا یہ فتویٰ ہے؟ جی ہاں، حضرت عائشہ کا یہ فتویٰ کیا سند کے لحاظ سے ثابت ہے اور اہل سنت بہت میں؟ سارے اسانید کے ساتھ، بہت سارے اسانید کے ساتھ، سب ایک سند نہیں، کئی اسانید کے ساتھ، صحیح بلادری نے نقل کیا صحیح اسانید کے ساتھ۔ جی ہاں، بلاجری نے کس میں کیا ہے؟ بلادری نے اپنے کتاب انصاب الاشراف میں کہ عائشہ لوگوں کو اکساتی تھی کہ عثمان کو قتل کیا کرو۔ تبری نے تو واضح نقل کیا، کہ اقتلوا نعسلا، کہ نعسل کو قتل کرو، اس کو گالی بھی دیا کہ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان باتوں کو بتایا جائے تو ان کا مذہب باطل ثابت ہو جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں ان کو نہ بتاؤ، ہاں انہی کے اتباع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کی سیرت کو نہ پڑھو۔ اوکے جناب، خدا حافظ، آپ کا دوسروں کا باری دے دیں، خدا حافظ، جناب اور خدا حافظ، کافی ہو گیا، خدا حافظ، دوسروں کا باری دے دیں۔